آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 2، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا: تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ رب کے فیصلوں پہ زبان درازی بہت بڑی حماقت ہے۔ شریعت کے مقابلے میں اپنی رائے کا اظہار بہت بڑی نادانی ہے۔ اس پارے میں بیان کیے گئے 4 کام ایسے ہیں جن کا کرنا نادانی اور انجام پیشمانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان 4 کاموں میں سے پہلا کام کفار کی ہاں میں ہاں ملانا۔ کفار کی ہاں میں ہاں ملانا یہ نادانی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 145 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے پیغمبر، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آ جانے کے بعد تو اس وقت آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اور اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ ہے دکھ اور مصائب پہ بے صبری، یہ بھی نادانی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 سے 157 میں ارشاد ربانی ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا کہ جو اللہ کے راہ میں شہید کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے، اور تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ بے شک وہ لوگ جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں رب کی طرف سے ان کے لیے رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو دکھ اور مسائل پر بے صبری نادانی ہے۔ اور تیسری جو نادانی کا تذکرہ ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ شراب اور جوئے، جو لوگ شراب پینے میں ملوث ہیں اور جو لوگ جوا کھیلتے ہیں یقیناً وہ لوگ نادان ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں ارشاد ربانی ہے: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ پیغمبر آپ سے وہ شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے، کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں لیکن گناہ بہت ہی زیادہ ہے۔ تو شراب پینے والا اور جوئے میں جو شخص ملوث ہوتا ہے یقیناً وہ شخص نادان ہے۔ اور اسی طرح عہدے اور کرسی کی ہوس، یہ بھی ایک نادانی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247 میں ارشاد ربانی ہے: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ جب ان کے پیغمبر نے ان سے یہ کہا کہ یقیناً اللہ رب العزت نے طالوت کو تمہارے لیے کمانڈر مقرر کیا ہے، تو انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہم پر بادشاہت کیسے کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس جو ہے مال زیادہ ہے، ہم سے زیادہ مالدار بھی نہیں ہے، تو وہ کس طرح ہم پر بادشاہت کرے گا؟ تو اس پر ان کے پیغمبر نے جواب دیا: ان اللہ اصطفاہ علیکم، یقیناً اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ٹھیک ہے اگر مال کا وہ تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن علمی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے وہ تم سے آگے ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے
اپنی بادشاہت ادا کرنے والا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس پارے کے اندر 4 چیزوں کو نادانی قرار دیا گیا۔ نمبر 1 کفار کی ہاں میں ہاں ملانا، نمبر 2 دکھ اور مسائل پر بے صبری کرنا، نمبر 3 شراب پینا اور جوئے میں ملوث ہونا، نمبر 4 عہدے اور کرسی کی ہوس۔ یہ 4 چیزیں اس پارے کے اندر انہیں نادانی قرار دیا گیا ہے۔ تو آئے دیکھیں اس پارے میں عقل مندی کسے سمجھایا گیا ہے کہ عقل مندی والے کون سے کام ہیں۔ نمبر 1 قبلہ تو محض سمت کا نام ہے۔ اصل دانا یہ ہے کہ آپ اپنی چاہت اپنی فکر کا قبلہ درست فرما لیں۔ قبلہ ہو اللہ کی رضا ہو یا اس کے رسول کی رضا ہو، چاہے قبلہ ہو اللہ کے رسول کی رضا ہو اللہ کی رضا ہو، لیکن اپنی چاہت اپنی فکر کا قبلہ ہمیں درست کرنا پڑے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 148 میں ارشاد ربانی ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فرمایا ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں اور خیرات کی طرف دوڑو۔ اور اس کے بعد جسے دانائی قرار دیا گیا ہے کہ دوسری چیز ہے دانائی کا، فرمایا اپنی سوچ اور فکر کے قبلے کی درستگی کو، اپنی سوچ اور فکر کے قبلے کی درستگی کی علامت یہ ہے کہ زبان پہ رب کے ذکر کے ترانے جاری ہو جائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں ارشاد ربانی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اور تیسری چیز رب کے فیصلوں پہ راضی ہونا، دکھ جتنا مرضی بڑا ہو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کلمہ یہ بڑا چھوٹا ہے لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور چوتھی چیز جو دانائی کی علامت ہے وہ یہ ہے نیکی کے معاملے میں رب کی عطاؤں سے نا امید ہو جانا کتنی بڑی نادانی ہے۔ نیکی کے معاملے میں رب کی عطا جو رب نے آپ کو دیے ہے یا رب تمہیں دینے والا ہے اس سے نا امید ہونا یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 158 میں ارشاد ربانی ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تم جو بھی اپنی خوشی سے عمل کرو گے رب ذوالجلال آپ کے اس عمل کی قدردانی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس عمل کی قدردانی کرے گا، اسے ضائع نہیں کرے گا۔ پانچویں چیز جہاں حلال مال کا حصول بہت بڑی عقل مندی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 168 میں ارشاد ربانی ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو تم کھاؤ اس چیز میں سے جو زمین میں ہے، حلال ہو اور پاک ہو، یہ دو شرط ہیں، حلال بھی ہو پاک بھی ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کے پیچھے نہ چلنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پاکیزہ میں چیزیں کھاؤ، پاکیزہ میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حلال مال کھانا کتنی بڑی عقل مندی ہے، وہاں یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ حرام کھانا کتنی بڑی نادانی ہے۔ اور اسی طرح جس طرح حج و عمرے پہ خرچ کرنا ایک سعادت ہے اور اسے بھی دانائی قرار دیا گیا ہے، فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں ارشاد ربانی ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جو شخص حج کا ارادہ کر لے کیونکہ حج کے مہینے معلوم ہیں، اور جو شخص اپنے اوپر فرض کر لے حج کو، نہ وہ بیہودہ بات کرے، نہ وہ فسق اور فجور کے کام کرے، نہ وہ جھگڑے کرے، اور فرمایا
جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے اسے اللہ جانتا ہے. تم زاغرہ اپنے ساتھ لے جاؤ. سب سے بہترین زاغرہ وہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا ہے، اور تم مجھ ہی سے ڈرو اے عقل مندو. اس کے بعد چہرے کا قبلہ درست کر لینا، مگر اپنے اعمال کا قبلہ درست نہ کرنا کتنی بڑی نادانی قرار دیا گیا ہے اس پارے کے اندر. اس کا تذکرہ ہے. جبکہ اصل ہدایت اور نیکی یہ ہے ایمان ہو، اللہ پر ایمان ہو. فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ مشرق اور مغرب کی طرف اپنا منہ موڑ لو. فرمایا نیکی یہ ہے ایمان ہو تو اللہ پر ہو، ایمان ہو آخرت پر ہو، ایمان ہو تو فرشتوں پر ہو، ایمان ہو اللہ کی کتاب پر ہو. اور نیکی یہ بھی ہے کہ بندہ اپنا پیسہ خرچ کرے غلاموں کو آزاد کرنے میں، اور اپنا پیسہ خرچ کرے سوال کرنے والوں پر جو مستحقین ہے، اور غرباء پر، یتیموں پر، مساکین پر. تو یہ ہے نیکی کے کام. صرف اپنے سمت کو تبدیل کرنا اور باقی اعمال کو چھوڑ دینا، عقیدہ درست نہ کرنا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اور اسی طرح اپنی پسند کو رب کی پسند پر ترجیح دینا، یہ ایک دانائی ہے کہ اپنی پسند کو رب کی پسند پر بندہ اگر ترجیح دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑی نادانی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں ارشاد ربانی ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. امید ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور امید ہے جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو اپنی پسند کو رب کی پسند پر ترجیح دینا یہ کیا ہے؟ نادانی ہے، یہ دانائی کا کام نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسرے پارے میں عورتوں کے مسائل، طلاق کے مسائل، خاوند کی وفات اور عدت کے مسائل، یہ ساری تفصیل اللہ رب العالمین نے بیان فرما کر ہمیں پیغام دیا ہے. سب سے پہلے فرمایا کہ بیوی کے لیے آسانی کرو. یہ حکم ہے کہ بیوی کے لیے آسانی کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں ارشاد ربانی ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. یہ طلاق کے 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو اچھائی سے روک لینا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. سمجھ نہیں آ رہی، بات نہیں بن رہی. آپ کو معلوم ہے کہ اکٹھے رہنا اب ناممکن ہو چکا ہے، تو پھر احسان کر کر آسانی کے ساتھ اسے چھوڑ دینا. نمبر 2 ظلم نہ کرنا. سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں ارشاد ربانی ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. یہ اللہ کے حدود ہے، ان کو پلانگنے کی کوشش نہ کرنا. ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. جو لوگ اللہ کے حدودوں سے پلانگتے ہیں یہی لوگ ظالموں میں سے ہیں. تو اس کے بعد برداشت کرنا، درگزر کرنا، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 231 میں ارشاد ربانی ہے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. اس میں یہ ہے کہ تم عورتوں کو جب طلاق دو اور ان کی عدت پہنچ جائے تو تم ان کو چاہو تو اچھی طرح روک لو یا چاہے تو ان کو رخصت کر لو، لیکن تم ان کو اپنے پاس روکتے ہوئے اس نیت سے کہ تم انہیں تکلیف دو گے، زندگی اچھی طرح نہیں گزارنا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں انتقام لینا ہے، نہ طلاق دینی ہے نہ ان کے ساتھ اس کے سلوک والا معاملہ کرنا ہے، تنگ کر کے رکھنا ہے، بہت زیادہ اتنا ٹارچر کرنا ہے، اتنا ٹارچر کرنا ہے کہ جان بھی نہیں چھوڑنی ہے اور اچھے طریقے زندگی بھی نہیں گزارنی ہے جس کا حکم ہے، بلکہ ٹارچر کر کے رکھنا ہے اس نیت سے کہ میں آزاد کر دوں گا تو یہ آزاد ہو جائے گی، پھر جا کے کسی اور سے نکاح کر لے گی، میرے پاس ہی رہے گا کہ پوری زندگی اس کی اسی طرح ٹارچر ہوتے ہوئے یہ زندگی گزارے. تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. تم اس لیے نہ روکو کہ تم ان کو تکلیف دیتے رہو اور تم حد سے آگے بڑھو، اور تم میں سے جو شخص ایسا کام کرے گا یقیناً اس نے بہت بڑا ظلم اپنے اوپر کیا. حالانکہ وہ ظلم کس پر کر رہا ہے؟ اپنی بیوی پر. اللہ نے کہا اپنے اوپر کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے بھی اسی طرح
عورت کے حیثیت سے، عورت کے حساب سے حقوق ہے، جس طرح مردوں کے حقوق ہے، مردوں کے مرد ہونے کے اعتبار سے جو حقوق ہے، اسی طرح عورتوں کے عورت ہونے کے حساب سے حقوق موجود ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ان کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھے، ان کی عزت ہی نہ کرے، ان کی قدر نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، خیرکم، تم سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ تم سب سے بہتر کون ہے؟ ہم لوگ بہترین لوگ تلاش کرتے ہیں نا، فرمایا تم سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہو، وہ نہیں جو دوست یاروں کے ساتھ اچھا ہے، سب کے ساتھ اچھا ملتا ہے، گھر میں آ کر مار ڈھاڑ کر رہا ہوتا ہے، گھر میں بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہوتا ہے، اور وہ ساری دنیا سے اخلاق سے پیش آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ کوئی دانائی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا صحیح فہم ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جن لوگوں کو عقل مند کہا ہے اور عقل مند لوگوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل مند لوگوں کے اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بارے میں بے عقل لوگوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بارے میں جو خواتین کے حقوق دینے کا حکم ہے، ان کے مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھر والی کے ساتھ بہت زیادہ اچھا اس پہ سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذاتی کرنے سے محفوظ رکھے۔ وقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔